سننے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، پچھلے ایک جمعہ میں مطلقاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو خصوصیات تھیں، امتیازی حیثیتیں تھیں اور انفرادیت تھی، منفردات تھے، وہ آپ احباب کے گوش گزار کیے گئے۔ پچھلا جمعہ کرنٹلی چونکہ 14 اگست کے حوالے سے گفتگو جو کہ بہت ضروری تھی، اس حوالے سے گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کی گئیں۔ تاہم موضوع کا تسلسل وہی ہے کہ آج اس مختصر سے وقت میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے اربع ہیں، پہلے اسلام کے 4 خلیفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو منفردات تھیں اور ان کی جو منفردات ہیں وہ حضرات صحابہ میں سے بھی امتیازی حیثیت ہے ان کی۔ یعنی پہلے جو موضوع آپ احباب کے گوش گزار کیا تھا وہ تھا یعنی کمپیریزن اور تقابل امت اور صحابہ میں، اور یہ تقابل وہ نہیں، صرف ان کی امتیازی حیثیت کہ یہ وہ اوصاف ہیں حمیدہ، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جن میں حضرات صحابہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ اس میں یکتا ہیں امت کے مقابلے میں۔ اور آج جو باتیں ہونے جا رہی ہیں ان میں کہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ صحابہ میں سے بھی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ان کی امتیازی حیثیات جو صرف انہی کے شایان شان اور انہی کے مرہون منت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تقوی، ان کی نیکی، ان کا جذبہ، ان کی محبت دیکھ کے اللہ نے ان کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، بات کو انتہائی مختصر کرتے سمیٹتے ہوئے، اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جنہیں دنیا آج صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ عنہ، کہ جن کا نام تھا ابو بکر، اور یہ صدیقیت کا جو انہیں لقب ملا وہ ان کی اس سچائی اور دیانت پہ ملا جس میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، کہ صدیقیت کا لقب انہیں سچ بولنے اور سچائی کی دعوت دینے اور سچائی کو اپنانے میں، میرے بھائیوں، جب ساری دنیا ایک طرف تھی، ساری دنیا ایک طرف تھی اور یہ ایک بندہ ایک طرف تھا جو محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے گلی گلی میں اور محلے محلے میں صدائیں اور آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں، اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں
ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، چلا پھرا ہوں، معاملات طے ہوئے ہیں، کاروبار کیا ہے، لیکن میں نے دنیاوی معاملات میں بھی اس شخص کو کبھی کہیں بھی کوئی جھوٹ بولتے، ہیرا پھیری کرتے نہیں دیکھا۔ تو جو بندہ اتنا کیئرفل ہے، اتنا محتاط ہے دنیاوی معاملات میں، تو وہ اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی صداقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی۔ اسی وجہ سے میرے بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ ابو بکر تھے، ان کی صداقت اور ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ لقب دیا۔ اور پھر یہ وہ خوش نصیب ہیں اسلامی تاریخ میں، وہ خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں کہ جن کو یہ منفرد حیثیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں، زندگی کے آخری ایام ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی شدت اس قدر ہے کہ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو سہارا دے کے بٹھاتے ہیں اور آپ پھر گر جاتے ہیں، آپ کو پھر بٹھایا جاتا ہے، آپ پھر گر جاتے ہیں چارپائی پہ، اور پھر بخار کی شدت اتنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں امیتوا علی سبع قرب من الماء، کہ او میرے پیارے صحابہ، بخار اور تپش کی شدت اتنی ہے کہ میرے اوپر 7 ٹھنڈے پانی کے ڈول لا کے میرے اوپر بہاؤ تاکہ اس شدت میں کمی آئے، یہ بخار ٹوٹ جائے۔ اور پھر میرے بھائیوں، دوسری طرف مسجد نبوی میں آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ پوچھا جاتا ہے محبوب پیغمبر سے کہ آپ کے جانسار، آپ کے عشاق، آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے محبوب پیغمبر آپ کی انتظار میں ہیں کہ آپ کب تشریف لائیں اور آپ امامت کریں اور آپ کی امامت میں ہم نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی، اور پھر آخر میں جب یہ سمجھ گئے کہ اب میرا مسجد میں جانا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو اما جی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کہنے لگی حضور ابھی تکلیف کی شدت زیادہ ہے، تو کیوں نہ کسی کو کہہ دیجئے کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا دے، اور اشارہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اما جی عائشہ کے حالانکہ باپ تو ابوبکر صدیق تھے نا، آج دنیا یہی فلسفہ سمجھ نہ سکی اور داستانیں سناتے ہیں نفرت کی اور تعصب کی، اور کائنات والوں ایسی محبت لا کے پیش تو کرو کہ جو حضرات صحابہ میں تھی، کہ اما جی عائشہ اپنے باپ کا نہیں کہہ رہی، بلکہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ ابو بکر کو کہو، اپنے باپ کو کہو، اپنے بابا کو کہو کہ لوگوں کی امامت کروائیں اور نماز پڑھائیں۔ اما جی پھر ہاتھ پکڑتی ہیں، احتراماً فرماتی ہیں او میرے سر کے تاج، آپ جانتے ہیں ابو بکر بڑے حلیم الطبع ہیں، آپ کی بیماری اور آپ کی آمد کے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں آپ کی عدم موجودگی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر کو حکم دے کے وہ نماز پڑھا دیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو نا وہ لوگوں کی امامت کروائیں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سارے صحابہ موجود ہیں میرے بھائیوں، عمر فاروق موجود ہے،
عثمان ذو النورین موجود، علی المرتضیٰ موجود، بڑے بڑے جید خلفائے راشدین، 10 مبشرہ، اور حاضرین احد، حاضرین بدر، بڑے بڑے جید اور بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن محبوب پیغمبر کی زبان سے بار بار یہی لفظ نکلتا ہے کہ میرے پیارے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ وہ خوش نصیب ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے محبوب پیغمبر کی موجودگی میں 18 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ حضور موجود ہیں اور حضور نے حکم دیا کہ میرا ابو بکر نماز پڑھائے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا کریڈٹ ہے میرے بھائیوں۔ اصول سمجھیں، اصول۔ آج تو یہاں کہتے ہیں نا کہ یہاں حضور موجود ہیں، ہر جگہ موجود، ہی اگلے دنوں میں نعرے لگیں گے، آقا بھی ہیں یہاں موجود، حضور کی آمد مرحبا مرحبا۔ اور اصول سمجھیے گا کہ اگر رسول اور نبی موجود ہو، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ موجود ہوں، تو پھر کسی میں جرت نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے۔ یہاں یہ بھی نعرہ مارتا ہے مولوی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہ جی حضور یہاں موجود ہیں، اور نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، خطبے بھی دے رہا ہے، دعائیں بھی کروا رہا ہے۔ کتنا بڑا تیرا جگرا ہے مولوی، اور کتنا تو بہادر ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی تو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ اور ادھر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ، پھر بھی کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پہلی نماز میں نا تھام کے پکڑ کے مسجد میں لے آیا گیا۔ جب حضور کو لایا گیا تو جب ابو بکر، چونکہ ایسے تھا نا جیسے یہ مصلی ہو اور یہ ساتھ ہی حضور کا جو ہے وہ آپ کا جو گھر تھا، وہ کمرہ تھا، تو ظاہر ہے کہ جب وہاں سے کوئی نکلے گا تو امام کو نظر آئے گا۔ تو جو ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی آقا کائنات پر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنا شروع کر دیے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء فرما رہے ہیں سارے امتی، سارے صحابہ کرام۔ یہ نماز اس طرح ہوئی کہ نبی حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول پتہ بھی ہے کہ نماز نہیں پڑھا سکتے، انہیں کندھوں پہ ٹیک اور سہارے دے کے مسجد لایا گیا ہے، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ بلا فصل، متقی للہیت اور تقوی کے اعلیٰ درجے کا وہ حامی اور حامل انسان، وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں مصلی امامت پہ نہیں کھڑے ہو سکے۔ بات سمجھیے گا، 18 نمازیں پڑھائیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ انہیں اللہ نے شرف بخشا۔ اور میرے بھائیوں، یہ آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت کے خلیفہ ہونے کا اور امیر المؤمنین ہونے کا اگر کسی کو شرف حاصل ہونا چاہیے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول، یہ امامت جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، وقت کے حکمران بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں۔ آج یہی تقسیم ہمیں لے ڈوبی نا کہ امام اگر کسی سیاسی جلسے میں بھی شرکت کر دے تو کہتے ہیں او مولوی صاحب تو سندہ سیاست نال کے کام میں جی۔ مطلب یہ کہ ہم نے اسے 2 صورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حالانکہ سیاست اگر صحیح شرعی اصولوں پہ کی جائے تو سیاست عبادت ہے میرے بھائی، پاکستان والی سیاست نہیں۔ یہ تو منافقت ہے جو پاکستان کی سیاست ہے۔
رشوتیں دے کے لے کے آتے ہیں اور پیسے بٹور کے اپنے پیسے جمع کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں جو سیاست ہے، جس کا دوسرا معنی ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت، انسانیت کی خدمت، میرے بھائیو یہ تو عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور یہی سیاست، یہی خدمت اللہ کے رسول نے کی۔ محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق جو ہے وہ وقت کے حکمران بھی ہیں اور مصلی امامت کے امام بھی ہیں، وقت کے خطیب بھی ہیں، وقت کے امام بھی ہیں، وقت کے مفتی بھی ہیں، وقت مقتدا بھی ہیں وقت کے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کی سب سے بڑی دلیل میرے بھائیوں وہ یہی ہے کہ محبوب پیغمبر نے سارے صحابہ کی موجودگی میں اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے اگر میرے مصلی امامت پہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیوں بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی انفرادیت کی اور منفردات کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کو اللہ رب العزت نے جن خصوصیات کا حامل بنایا۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات اسی طرح کھلے آسمان تلے آمنہ کے لال اور میں، اما جی عائشہ فرماتی ہیں ہم دونوں بیٹھے، بالکل صاف ستھرا آسمان، کلیئر ماحول، ایک ایک تارا یوں لگتا ہے کہ بندہ گننا چاہے تو گن لے۔ جب یہ بارش وغیرہ ہو نا، اس کے بعد آسمان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، درمیان میں جو گرد کی مٹی کی فضا ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے، آسمان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول تھا۔ اما جی میری اور آپ کی ماں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نا، خواہش پیدا ہوئی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے، پوچھنے لگی اپنے سر کے تاج سے، او آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم، میرے سر کے تاج، محبوب کائنات رحمت للعالمین، بتلائیے گا نا مجھ عائشہ کو، اپنی خادمہ کو، اپنی بیوی کو یہ بتلائیے گا نا، کیا کوئی اتنا خوش نصیب بھی اس دھرتی میں ہے، اس کائنات میں ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہیں؟ کیا تجسس تھا ہمارے اسلاف کا، اللہ اکبر۔ آج بھی اما شی عائشہ کی بیٹیاں ہیں نا، روحانی بیٹیاں ہیں اس کائنات میں موجود، جن بیچاریوں کو ناراض نہ ہونا میک اپ سے ہی فرصت نہیں ہے، جن کو بازاروں میں شاپنگ سے فرصت نہیں ہے، عبادت کیا کریں، نیکیاں کیا کریں، نماز کیا پڑھیں۔ او میری ماں بہنوں سن رہی ہو، اپنی ماں کا ذرا عقیدہ اور نظریہ دیکھیں کہ جستجو کیا ہے۔ فرمانے لگی ہے میرے سر کے تاج، کوئی اتنا خوش نصیب بھی ہے نا اس کائنات میں جس کی نیکیاں ان ستاروں کی مانند ہوں، آسمان پہ یہ جو ستارے موجود ہیں ان ستاروں کی مانند نیکیاں ہوں۔ اور اما جی عائشہ فرماتی ہیں دیکھیں پھر محبت کی بات آتی ہے، یار کہاں کہاں سے میں صحابہ کی محبت کو ثابت کروں۔ اما جی فرماتی ہیں یہ بات کرنے کے بعد میں نے اپنی زبان سے خود کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دھرتی میں عمر ایسی شخصیت ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ اپنے بابا کا نام پھر نہیں لیا، اپنے باپ کا نام پھر نہیں لیا۔ یہ محبت تھی اپنے بڑوں سے، یہ محبت تھی حضرات صحابہ کی آپس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے ہاں میری پیاری عائشہ، تیری بات جو ہے یہ ہے، بجا ہے کہ اس کائنات میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسی شخصیات بھی بستی ہیں کہ جن کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ فرمانے لگے محبوب پیغمبر، او میری پیاری عائشہ یاد رکھنا نا، تیرے بابا کی اس ایک رات کی، حالانکہ 3 رات کا قیام تھا غار ثور میں، جب ہجرت کی مکہ سے مدینے 3 رات کا قیام تھا غار ثور کا۔
हुजूर फरमाने लगे मेरी प्यारी आयशा, तेरे बाप की एक रात की नेकियां जो गारे सौर में तेरे बाप ने मेरे साथ गुजारी, तेरे बाप की एक रात की गारे सौर की नेकियां आसमान के इन सितारों से भी कहीं ज्यादा है ना मेरी प्यारी आयशा, एक रात की नेकियां। और इसीलिए हजरत उमर फारूक कहा करते थे ना, ओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, कितना आपस में किस बात पे तकाबुल हो रहा है यार, किस बात पे तकाबुल हो रहा है, किस बात में मुकाबला हो रहा है। ओ मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक, मैं मुझ उम्र की सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, सारी जिंदगी की नेकियां ले ले और गारे सौर की एक रात की नेकियां दे दे, सारी जिंदगी की नेकियां दे देता हूं आपको, ले लें, सिर्फ गारे सौर की एक रात की नेकियां दे दें। कितनी नेकियां होंगी, अल्लाह अकबर। मुकाबला था, कैसे मुकाबले थे मेरे भाइयों। इसलिए आज के इस दौर में लोगों को पता ही नहीं कि सहाबा थे कौन। इसलिए पिछले दिनों बिल पास हुआ तो टीवी पे सुन रहा था, एक काले दिल वाले की काली जुबान से कहता है जी ठीक है, बिल पे तो हमें इतराज नहीं है, हम मानते हैं सबकी नामूस को, अहले बैत की नामूस, सहाबा की नामूस, लेकिन ये हम साबित करेंगे कि सहाबी है कौन, ये हम बताएंगे कि सहाबी कौन है। और फिर किसी सियाने ने कहा कि तू अपने अब्बे का पता ले कि तेरा बाप कौन है। सहाबा को तो अल्लाह ने बता दिया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली फिल जन्ना, उनके ईमान की बात हुई है, तो अपने बाप का पता ले कि तेरा बाप कौन है। कहने की बात यह है कि क्यों इतने जलते हो कि जिनको अल्लाह ने इतना मुकाम दे दिया, अल्लाह ने इतना मर्तबा दे दिया, इनसे मुकाबला करते हो कि जिनके बारे हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरी प्यारी आयशा, अगर तू इन अपने बाप अबू बकर सिद्दीक की नेकियों का तज़किरा करती है और फिर तू ये पैमाना बनाती है आसमान के सितारों को, नहीं 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 ना, ये बात जचती नहीं। अल्लाह की कसम, तेरे बाप की एक रात की नेकियां आसमान के इन सितारों से कहीं बढ़ के है ना आयशा, कोई मुकाबला नहीं। ये जुस्तजू हुआ करती थी कि अबू बकर सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, सिर्फ एक दिन गारे सौर की नेकियां दे दे। क्या जुस्तजू थी। तारीख में लिखा है, मदीना के एक कोने में शहर से, मोहल्ले से हट के एक नाबीना औरत, बात सुनना जरा, मोहब्बत की बात हुई है और तकाबुल की बात हुई है। आप दिल में कुछ लेके जाएं और ये बातें याद रखा करें मेरे भाइयों। इतने दूर दूर से आते हैं, इतनी मोहब्बत से आते हैं, तो ये बातें दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाया करो, इसलिए कि जहां कोई भौंकना शुरू करे वहां आप ये सीरत की, कुरान की आयात पढ़ के उसको बताएंगे तो उसके मुंह बंद हो जाएंगे। एक मुज़ाफ़ात में, मदीना के मुज़ाफ़ात में एक नाबीना औरत रहती है। अबू बकर से एक शख्स रात को जनाब सुबह फजर की नमाज से पहले पहले, अंदाजा कर, सुबह फजर की नमाज से पहले पहले एक शख्स जाता है ना, जाके अम्मा जी के लिए पानी भी दूर से मटके में भर के अम्मा जी को ला के दे देता है, घर का झाड़ू भी दे देता है, सफाई भी कर देता है, बर्तन भी धो देता है, चक्की भी पीस के आटा भी मुहैया करके दे आता है और फिर फजर की नमाज के लिए आ जाता है। उमर फारूक के दिल में वैसे एक दिन ख्याल आया कि यार उस बूढ़ी अम्मा की तो खबर लें, नाबीना है बेचारी, कैसे गुजर बसर करती होगी। उमर फारूक फरमाते हैं मैं चला गया फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज पढ़ी, कहने लगे मैं चला गया बूढ़ी माँ के पास, जाके देखा सफाइयाँ भी हो चुकी हैं, पानी भी मटका भरा हुआ पड़ा है, चक्की भी, आटा भी पिसा जा चुका है। हैरान हुआ कि मुझसे पहले कौन आ गया, मैं तो सबसे पहले भाग के आ गया हूँ और समझा कि अभी तो शायद माँ को जाके उठाना पड़े, जगाना पड़े, और यहाँ तो सारा मामला हो चुका है ना। वापस आ गया।
کہنے لگے چلو کل ایسا کریں گے کہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں گے۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق اذان سے بھی پہلے جناب اس بوڑھی ماں کے گھر پہنچ گئے کہ پانی بھر کے دے آئیں۔ اور سیاسی لیڈروں، اگر آپ کے فیورٹ اور آپ کے ماڈل اگر حضرات صحابہ ہوتے نا تو یقین جانے آج یہ کچھ نہ دیکھنے کو ملتا۔ اپنے ان لوگوں کو اپنا لیڈر بناؤ، ان لوگوں کو اپنے لیے ماڈل بناؤ، پھر زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی۔ کہ عمر فاروق نماز اذان سے پہلے جناب نماز سے بھی پہلے بڑھیا کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، نابینا بڑھیا کے گھر میں۔ پھر دیکھا پانی بھی بھرا ہوا، صفائی بھی ہوئی، اور آٹا چکی بھی پسا جا چکا، اور اماں جی بیٹھی ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر واپس آ گئے کہ یار کون آ گیا مجھ سے بھی پہلے، کوئی کس ٹائم پہ آتا ہے یار، اور رات کو سوتا نہیں گیا۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں نے کہا چلو آدھا گھنٹہ اور پہلے آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے نہ، بھاگے گئے ماں کے پاس، دیکھا کہ جناب گھر میں ابھی صفائیاں نہیں ہوئیں، لیکن وہ مٹکا جو ہے وہ پانی والا وہ وہاں موجود نہیں۔ پریشان ہوئے، پوچھا نا ماں سے، اماں جان میں آیا تھا آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے، لیکن یہاں مٹکا موجود نہیں، آج 2-3 دنوں سے آ رہا ہوں، سب کچھ اوکے کی رپورٹ ملتی ہے۔ اماں جان کون ہے نا ذرا مجھے بتا دیجئے۔ اماں جی کہتی ہیں بیٹا مجھے بھی خبر نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن روز کوئی آتا ہے نا، صفائی بھی کر کے دے کے، پانی بھی بھر کے، چکی بھی پیس کے، برتن بھی دھو کے چلا جاتا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تاہم یہ ہے کہ ابھی وہ پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے، پانی لینے گیا ہوا ہے، واپس آئے گا تو دیکھ لینا کون ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پانی لینے گئے ہوئے، حضرت عمر فاروق بیٹھے، چھپ گئے، اوڑ میں چھپ گئے، اور دیکھا جناب امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل، اللہ اکبر، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر ہیں، ایک بوڑھی نابینا عورت کے لیے جناب ایسے جناب منہ ڈھانپا ہوا ہے کہ کوئی پہچان بھی نہ لے، منہ ڈھانپا ہوا ہے، کپڑا لیا ہوا ہے، ایسے مشکیزیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور لا کے جناب اندر رکھے، جھاڑو دینا شروع کر دیا، صفائی کی، چکی پیسی، باہر نکلے تو عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے پکڑ لیا، پہچانا نہیں ابھی تک کہ یہ کون ہے، میں نے پکڑ لیا، بازو سے پکڑ کے بتایا، من انت، اللہ کے بندے تو کون ہے، بتا تو صحیح نا، نہیں نام بتایا، جھٹکا عمر فاروق کو اور آگے نکل گئے۔ پھر عمر فاروق نے پکڑا، اور پکڑتے ساتھ ہی جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو پاؤں سے جان نکل گئی، دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تھے ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ، اور میرے بھائیو ہمارے لیے ماڈل، جو اس مخلوق کی عوام کی خدمت ایسے کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق نے اس وقت کہا کھڑے ہو کے کہ اے ابو بکر، اللہ کی قسم تجھ سے جب بھی آگے بڑھنے اور جیتنے کی کوشش کی ہے تو عمر ہمیشہ ہارا ہے، آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں آپ سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا، کبھی نہیں جیت سکتا، کہ میں جو نیکی سوچتا ہوں اور آپ کو پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے امتیازی حیثیات، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق بھی نا ایک دن بڑی راز و نیاز کی باتیں محبوب کائنات سے جاری ہیں، اور اس محبت میں ایک خیال آیا نا تصور میں، جیسے بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے، پوچھنے لگے آمنہ کے لال، اے نبی خدا بتائیے گا نا، آپ نے یہ تو بات کر دی کہ جناب جنت میں روزے داروں کو باب الریان سے آواز آئے گی، اور نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی،
اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو باب الزکوٰۃ سے آواز لگائی جائے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 نام ہیں ان کے، بتایا فلاں فلاں دروازے سے آوازیں آئیں گی۔ محبوب پیغمبر تجسس پیدا ہوا ابو بکر کے دل میں، خواہش پیدا ہوئی کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا نا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں آئیں گی۔ او اللہ کے بندے، آنا مجھ سے داخل ہو جا، آنا مجھ سے داخل ہو جا۔ محبوب کائنات نے فرمایا ابو بکر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کائنات میں کوئی ہوا تو تو ابو بکر ہے، جسے جنت کے 8 دروازے آوازیں لگائیں گے اور دروازے اپنے لیے سعادت سمجھیں گے کہ یہاں سے ابو بکر گزر جائے۔ دروازے سعادت سمجھیں گے او میرے بھائیوں کہ یہاں سے ابو بکر جیسا عظیم شخص گزر جائے۔ تو یہ امتیازی حیثیت کسی دوسرے صحابی کو بھی میسر نہیں جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ او کائنات والو، اے میرے پیارے صحابہ، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، سلسلہ نبوت چل رہا ہوتا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اگر یہ سلسلہ نبوت بند نہ ہوتا تو یہ میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ اور میرے بھائیوں کتنی دفعہ دیکھا، ایک دو واقعات نہیں ہیں، 20 واقعات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، کہ جس میں سب سے بڑی خوش نصیبی حضرت عمر فاروق کے نصیبے میں جو آئی کہ یہ ایک شخصیت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگ کے لیا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی ہر دعا میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے عمر دے دے۔ 2 عمر تھے، ایک ابو جہل اور ایک عمر بن الخطاب، یہ 2 عمر تھے، اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے، اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے تاکہ اسلام کو اس کی تائید اور نصرت حاصل ہو اور اسلام پھلے پھولے۔ اور میرے بھائیوں پھر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر ابن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شرف اسلام سے جو ہے وہ ان کو یہ شرف ملا کہ اسلام قبول کیا، اور اسلام کو جو خوبصورتی، جو تقویت، جو تائید حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے ملی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہ اس کے بعد کس تیزی سے میرے بھائیوں دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو اتنے فتنے امڈ آئے تھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، منکرین نبوت کا، داعیان نبوت کا فتنہ، مسلمہ کذاب اٹھ گیا، اسود انسی اٹھ گئی، تو کتنے لوگ نبوت کے داعی کھڑے ہو گئے کہ جی میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، اور وہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگ بھی مل گئے، تو وہ تو فتنوں کے دور سے ہی نہیں نکل سکے، ان کی جو ہے وہ سرکوبی کرتے رہے، ان کو ختم کرتے رہے۔ اور کہ اس کے بعد پھر میرے بھائیوں 8-10 سالہ دور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، کائنات اور ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ کیسر و کسرا جیسی بڑی بڑی طاقتیں اس وقت جو سپر پاور طاقتیں تھیں، یقین جانیں وہ بھی اب حضرت عمر فاروق نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالی اور ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس تک وہاں پہنچ کے وہاں بھی آزادی کے جھنڈے لہرا دیے، بیت المقدس جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، سارے روم فارس ساری فوجیں تباہ و برباد کر دیں 8-10 سال دور میں۔ 8-10 سالہ ٹائم میں کتنا ٹنور ہوتا ہے یہ، یہاں 8-10 سال میں کہتا ہوں وقت میں یہ IGP روڈ نہیں بنتا۔ اب یہ ہمارے ہاں تصور آپ دیکھ لیں کہ یہاں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے 8-10 سال دور میں، 22 لاکھ مربع میل، یعنی آپ یوں سمجھیں، آپ تصور کریں اس وقت کے 22 لاکھ مربع میل کو سمجھیں کہ آج اس وقت دنیا میں 5 بڑے بر اعظم موجود ہیں، اور
ان 5 یوں سمجھیں کہ عمر فاروق کی حکومت 4 بڑے اعظموں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. پوری دنیا کا صرف ایک حصہ بچا تھا، باقی پوری دنیا میں عمر فاروق نے اپنے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے. یہ ہیں وہ شخصیات میرے بھائیوں، ان کی امتیازی حیثیات تو اور بہت ہیں، لیکن یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے جس میں احباب کو صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ہم پیچھے آنے والے کبھی نہیں پہنچ سکتے. وہ بہت اللہ کے نیک لوگ تھے، وہ بہت اللہ کے قریب تھے، ہم تصور نہیں کر سکتے ان تک پہنچنے کا. اور ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی گارنٹیاں اللہ نے دی ہیں. کوئی مولوی نہیں دے رہا، کوئی مفتی نہیں دے رہا کہ تیری مرضی ہے تو مان یا نہ مان، اللہ نے دی ہیں. اور جس جو گارنٹی اللہ دے دے نا، اس کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، کہ وہ کہاں کھڑا ہے. سیدنا علی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ. اور میرے بھائیوں، یہ خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں. اللہ کے رسول کا بڑا دل خوش کیا اس مرد مجاہد نے بھی. تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرات صحابہ نے بہت محبت میں دیکھا نا، بہت خوشی میں دیکھا، تو وہ خوشی کا سبب جو ہے وہ حضرت عثمان ذو النورین ہوا کرتے تھے. مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی چھوٹی سی جگہ ہے، وسعت کی ضرورت پڑی، پیسہ کس کے پاس ہے؟ حضرات صحابہ کے پاس تو بیچاروں کے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں تھے، رہنے کے لیے چھت نہیں تھا، پیسہ کس بات کا، کس کے پاس تھا؟ وہ کون خوش نصیب اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول اگر جنت دیتے ہیں، جنت بدلے میں ملتی ہے تو عثمان کبھی پیچھے نہیں ہوگا، بتائیے گا کتنی قیمت ہے، کتنی اماؤنٹ ہے، سارے پیسے عثمان دینے کے لیے تیار ہے، بدلے میں جنت دے دیں، بدلے میں جنت مل جائے. اور میرے بھائیوں، مدینے میں پانی نہیں تھا پینے کے لیے. کیا بات کرتے ہیں، آج اٹھ کے باتیں کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ اس تاریخ انسانیت اور اسلامیت پہ حضرت عثمان کے کتنے احسان ہیں. مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے حضرات صحابہ کے پاس، ان میں حضرت علی بھی موجود ہیں، ان میں حسن حسین بھی موجود ہیں، ان میں جناب سلمان فارسی بھی موجود ہیں، ان میں عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں، سب صحابہ موجود ہیں. پینے کا پانی نہیں ہے. وہ کون ہے کہ جس نے یہودی سے اتنی مشکل سے ترلے لے کے اپنی چادریں اس کے پاؤں میں ڈال کے کہ میری امت کا مسئلہ ہے، میرے بھائیوں کے پیاس کا مسئلہ ہے. یہودی اگر پورا کنواں نہیں بھی دیتا تو آدھا دے دے، پورا نہیں دیتا آدھا کنواں دے دے، ایک دن تو پانی بھر لینا، ایک دن ہمیں بھرنے کے لیے دے دینا. اور میرے بھائیوں، وہ آدھا پانی اس سے خرید کے، وہ کنواں خرید کے، پیسے اپنی جیب سے دے کے، دوسرے دن مسجد نبوی میں اعلان کر دیا، جاؤ آج کے بعد اس کنویں کا ایک دن کا پانی سب کے لیے فری ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کنویں سے فی سبیل اللہ پانی پیے، میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا. یہ کون ہے؟ اور پھر یہودی نے جب دیکھا نا کہ یار پانی تو ایک دن ہی، سارے میرے اپنے بھی اسی دن بھر کے لے جاتے ہیں، دوسرے دن پانی کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. دوسرے دن کون آئے؟ ابوبکر حضرت عمر فاروق نے علل اعلان کہہ دیا کہ جاؤ پانی پیو، بھرو جس کا جتنا جی چاہتا ہے، کوئی پیسے کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہودی سمجھ گیا، اس نے پھر سارا کنواں مجبوراً حضرت عثمان کو بیچ دیا. اور میرے بھائیوں، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی جو آپ کے نکاح میں تھی نا، جب وہ فوت ہو گئی، پہلی بھی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، تو حضرت عثمان بڑے پریشان یوں بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول تشریف لائے اور اپنے پیارے عثمان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، یا عثمان کیوں پریشان ہے؟ جب پہلی بیٹی ہوئی، فوت ہوئی، پھر سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عثمان کیوں پریشان ہے؟ مجھ محمد کی دوسری بیٹی جو ہے میں آپ کے نکاح میں وہ دے دیتا ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول اپنی بیوی کی رحلت پہ یا اپنی بیوی کی میں وفات پہ پریشان نہیں ہوں،
پریشان اس لیے ہوں کہ گھر سے محبوب پیغمبر کی بیٹی چلی گئی ہے، صدمہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری بیٹی دے دیتا ہوں، وہ بھی اللہ کا کرنا فوت ہو گئیں۔ اللہ کے رسول پھر تشریف لائے اور محبت سے کہنے لگے، سر پہ ہاتھ رکھ کے، عثمان تو نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو اللہ کی قسم یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، وہ مرتی جاتی میں دیتا جاتا، پیچھے نہ ہٹتا، 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کتنا اور میرے بھائیوں، اپنی بیٹی جس داماد سے سسرال تنگ ہوں اس کو کوئی بیٹی دیتا ہے؟ دوسری بیٹی وہ ایک مر جائے تو کہتے ہیں چلو شکر ہے کہ تو جان چھوٹی، لیکن یہاں یہ ہے کہ ایک فوت ہوئی دوسری دی، اور دوسری کے بعد کہا اے عثمان اگر 40 ہوتی تو وہ بھی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتے رہتے، کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ یہ محبتیں تھیں، اور یہی وہ خوش نصیب ہے کہ جب شہید کیے گئے اسی کنویں سے، جس کنویں کا پانی خرید کے مسلمانوں میں فری تقسیم کر دیا، اور اسی کنویں کا پانی آج 40 دن ہو گئے ہیں کہ حضرت عثمان تک نہیں پہنچا رہا۔ اور اس بے دردی سے یہاں 72 گھنٹے کی بات ہے، دونوں ہمارے ہیں، حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، ان کے بھی دکھ درد کے ہم شریک ہیں، لیکن یہاں 72 گھنٹے کی بات ہے، اور یہاں 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا حضرت عثمان کو، اور وہ بھی مدینے کے اندر، کوفہ میں نہیں جا کے، مدینے کے اندر بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اور پھر میرے بھائیو 40ویں دن وہ بدگماش منافقین اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت عثمان کو شہید کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، اور سیدھا قرآن کے صفحات میں قرآن ان کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اس خون کو نیچے نہیں جانے دیتا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کل قیامت والے دن کسی کے شہادت کی گواہیں تیر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہیاں کمان، کسی کی شہادت کی گواہی بدر، کسی کی شہادت کی گواہی احد، لیکن عثمان وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ میں اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں، اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان شخصیات کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔